بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب فیملی، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کا ذکر کریں گے جو انہوں نے اپنے رب العزت سے مانگی۔ سب سے پہلے انہوں نے نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی تھی۔ دعا ہے ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، یعنی اپنا دوست جو ہے وہ قرار دیا، تو وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگتے تھے اور کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتے تھے۔ تو اب ان کی اگلی دعا کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے رب العزت سے مانگی۔ وہ دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ سننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو اپنے بندے پر ہمیشہ رحمتیں برساتی ہے۔ ربی اجعل ھذا بلدا منا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر۔ یہ بھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور جس کو ہم آج تک پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل پڑھتے آئیں گے اور یہ دعا مانگتے رہیں گے اپنے رب العزت سے۔ اور سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر تم میری نعمتوں پر کفر کرو گے تو میں سخت سے سخت سزا جو ہے وہ تمہیں دوں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ بہت زیادہ نوازنے والے ہیں اور ہر دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی وہ ہیں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد طلب کرنے کی دعا، اولاد کی دینی مصلحت کو دنیاوی مفادات پر ترجیح دینا، بیٹے اور بیوی کی دنیاوی مصلحت کا خیال رکھنا، اپنی نسل کے لیے پھلوں کے رزق کی دعا کرنا، بیٹے اور اس کے اہل خانہ کے رزق میں برکت کی دعا کرنا، اپنی نسل کے لیے منتخب شہر کے پرامن ہونے کی دعا کرنا، اپنی اولاد کے لیے صالحہ ماحول کا انتخاب کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ اس کے علاوہ بھی ہر چھوٹی سے چھوٹی مشکل اور بڑی سے بڑی مشکل میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب العزت سے ہمیشہ دعا مانگتے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ جیسے بیٹوں کے لیے ہر شر سے پناہ الہی کے حصول کی فریاد کی، اولاد سے کہی جانے والی بات پر انہوں نے خود بھی عمل کیا، اللہ تعالیٰ سے نسل میں امت مسلمہ بنانے کی دعا کرنا،
اپنی نسل کو نماز قائم کرنے والے بنانے کی دعا کرنا، بیٹے کو حکم دینے سے پہلے اس سے مشورہ کرنا، حکم ربانی کو بیٹے کی محبت پر ترجیح دینا، اولاد کو موت تک دین پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کرنا اور دعا دینا، مرتے دم تک اولاد کو واعظ و نصیحت کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا حکم دینا۔ یعنی یہ جو تمام دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب العزت سے مانگتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی ہی حالات جو ہے وہ برے کیوں نہ ہو، کتنا ہی انسان پریشان کیوں نہ ہو، اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔